اتنے پیارے بات ہے، ٹھنڈے لولی وائس. اور جی تم شرک کے بعد وہاں کو کرو گھر میں بولتے کہ نو شوہر اتنا میٹھا لڈو پیارا چھوڑ دیا. میں پوچھ رہا ہوں تو بیگم کو سن کے یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیا، بیگم کے باتیں سن کے تو یا غوث بولنا چھوڑ دیا. میں پوچھ رہا ہوں خبر میں بیگم آتی اجی خبر میں کہاں آتی؟ خبرستان کچھ نہیں آتی. دروازے میں ٹھہر کے ٹاٹا بائے بائے لو یو سو مچ بول روتے روتے پورے باتیں بولتی انہیں تم سمجھتے نہیں، وہ تو معلوم رہتا. خبر میں بیگم نہیں آتی، فاطمہ الزہرا کا بابا آتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو مسلمانوں. خبر میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے، بے شک خبر میں حضور کو پہچاننا ہے. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کی گواہی دینا ہے. کب نکلے گی زبان سے یہ گواہی؟ جب دنیا میں ان کے گیت گاتے رہو گے تو یہ گواہی نکلے گی، دنیا میں ان کی ثنا خوانی کرتے رہو گے تو یہ گواہی نکلے گی، دنیا میں ان کو عالم غیب مانو گے تو یہ مدرسہ ہے. ہندوستانی نے پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ایشیا، پورے ایشیا کے اندر جو سب سے پرانا مدرسہ ہے اس مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب بات کے ہے پورے. سب سے پرانا جو مدرسہ ہے اس کا نام جامع نظامیہ ہے. جب کتابیں آئی، تفسیر آئی، حدیث آئی، منطق آئی، فلسفہ آیا تو اب پڑھانے والے بھی آئے، پڑھانے لگے. 200 سال سے مدرسوں کا نظام چلا. اب جو مدرسہ جو جامع نظامیہ ہے 157 سال پرانا مدرسہ ہے. سبحان اللہ. 157 سال پرانا مدرسہ ہے. اب ذرا غور کرو مسلمانوں، جب یہ مدرسے آئے، کتابیں آئے، 150 سال 200 سال ہوئے، تو پھر جو 900 سال سے جو اسلام 200 سال پہلے تک یعنی کہ 700 سال کا جو ڈیوریشن پیریڈ ہے، اس میں جب اسلام تھا، جب بخاری نہیں تھی تو پھر اسلام کہاں سے سیکھ رہے تھے لوگ؟ جب مدرسہ نہیں تھا تو اسلام کہاں سے سیکھ رہے تھے؟ جب بخاری پڑھانے والا استاد نہیں تھا تو پھر دین کہاں سے سیکھ رہے تھے؟ جب تفسیر پڑھانے والے معلم نہیں تھے تو پھر قرآن کو لوگ کہاں سے سمجھ رہے تھے؟ خدائے رب ذوالجلال کی قسم مسلمانوں کان کھول کے سنو، اس وقت اسلام مولویوں سے یا ملاؤں سے یا کتابوں سے نہیں پھیلتا تھا، اللہ کے ولیوں سے اور ان کی خانخواہوں سے پھیلتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہاں سے پھیلتا تھا؟ خانخواہوں سے. صوفیاء کرام خود اپنے دور کے بہت بڑے عالم، فاضل، علامہ، فہامہ ہوا کرتے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث ہوا کرتے تھے، اور وہ خود اپنی خانقاہوں میں بٹھا کر لوگوں کو تفاسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، منطق بھی پڑھاتے تھے، فلسفہ بھی پڑھاتے تھے، اور بٹھا کر تزکیہ کرا کے ولایت بھی عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس محبوب الہی کی بارگاہ سے 1400 اولیاء اللہ پوری دنیا کے اندر محبوب الہی نے اپنے مریدوں کو پھیلایا. اولیاء تھے وہ، مریدین تھے محبوب الہی، اولیاء اللہ تھے. اپنے وقت کے سب سے بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جنہوں نے یہ لوگوں کو روانہ کیا. وہ 1400 کے 1400 ولی بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، سبحان اللہ. اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر محدث بھی تھے، کیونکہ ان کی صحبت جو محبوب الہی کے ساتھ تھی، وہ محبوب الہی اس
ذات کا نام ہے. آپ کو بحاس کہا جاتا تھا. بحاس اس لیے کہا جاتا تھا محبوب الہی کو بحاس. آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص ایک مسئلہ شریعت کا پیش کر دیتا, آپ اس مسئلے پہ اتنی بحث کرتے تھے, اس دور کے اس وقت کے سارے علماء اپنے گھٹنے ٹیک دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بحث کرتے تھے ایک ایک مسئلے کے. تو علماء نے آپ کی بحث کو دیکھ کے آپ کو بحاس کہا. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, مفسر, محدث, علامہ کا نام سرکار سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی میں نہیں مانتا ہوں, میں نہیں مانتا. تو کون رہے چچورے, تو نہیں ماننے والا, تو کون رہے؟ یہ سمندر میں تیری اوقات ایک کیڑے کے برابر کی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. تو کون, میں نہیں مانتا بولنا, تو کون, تیری اوقات کیا ہے تو جو نہیں مانتا بولتا؟ آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا, کھیلتے کودتے نہیں پھیلا. یہ اسلام قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے. یہ اسلام بڑی تکلیفوں کے ساتھ پھیلا ہے. اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلا میرے بھائی. آج بھی آپ دیکھ لو نا جی, تھوڑی دیر کے غور کرو. آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی لائٹ نہیں ہے نہیں ہے. آپ کرناٹک میں ہوں گا بھائی, آپ کا ماشاءاللہ اچھا ترقی یافتہ اسٹیٹ ہے آپ کا. ہمارے تلنگانہ بھی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. آپ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ڈیولپمنٹ آج بھی نہیں ہے. کئی ایسے علاقے ہیں, آپ چلے جائیے ان علاقوں کے اندر, آپ کو پتا چلے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ ایک رات نہیں گزار سکتے, ایک دن نہیں گزار سکتے وہاں پہ آپ, کیونکہ ابھی بھی وہاں ڈیولپمنٹ کی کمی ہے. ان کے پاس آج بھی نالیاں نہیں ہیں, موہریاں نہیں ہیں. اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی آج بھی ان کے پاس الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے. آج بھی ان کے گھروں میں پانی نل کا برابر نہیں آتا ہے. جی آج اتنے ترقی یافتہ دور میں اتنی تکلیفیں ہیں, اس دور میں کیا کیا تکلیفیں تھی ہوں گی صاحب. آج سے 900 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے, 500 سال پہلے آ رہے ہیں, آ کے جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. حکومت خلاف میں آ گئے تو حکومت سے مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی بادشاہ اگینسٹ میں آ گیا تو بادشاہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. فوج آ گئی تو فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں. پھر جو ہے اسلام کے اندر آ گئے نئے نئے فتنے, تو ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. نئے نئے ٹائپ کے لوگ آئے تو ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. کر کے اسلام کو پھیلا رہے, اسلام کو پھیلا رہے, اسلام کو پھیلا رہے. پھیلا 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 اسلام یہاں تک گیا. سبحان اللہ. اور اپنے کو پورا بنایا دیوالا مل گیا, اپن کھا کے چاپ کے ڈکار لے کے, میں نہیں مانتا غریب نواز کو. بولے تو ہوتا, تیرے باپ کی بات رہی, نہیں مانتا ہوتا بھائی, ایسا ہوتا, بولو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا میرے بھائی. ماننا ہی ماننا ہے, آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. آج کل کی ہماری جو بچیاں مائیں بن رہی ہیں نا, بہت آسان ہے ماں بننا آج کے دور میں. کیا پاچا انٹرویل ہوا کیا؟ اچھا سیٹ خالی تھی. ارے وہاں گئے تک وہ بھی چلے گئی, جاؤ. اچھا تم ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ہے ہاں بیٹھ بیٹا, یار یہ نعرے لگا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے پیارے بھائیوں, ماننا ہی ماننا ہے آپ کو. آپ نہیں ماننے تک نہیں ہوتا. تو آج کل میں ایک مثال دے رہا تھا سمجھانے آپ لوگوں کو. آج کل کے بچیاں جو ہے نا, مائیں بن رہی ہیں, آسان ہے. ایسے ایسے زبردست انجیکشن نکل گئے, سائنس ترقی کری, گولیاں نکل گئے, مائیں بیٹیاں مائیں کھا لے رہی 9 مہینے کی جار, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب نہیں پتا چل رہا بلکہ جا کے کل گھر میں ظلم کریں گے, وہ الگ مصیبت.
آج کل ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی، وہ نارمل ڈیلیوری کے مسئلے ختم کر دیے، نارمل ڈیلیوری کے. آئی نکو اماں نارمل تکلیف ہوتی تو اماں نکو، یہ دور چل رہا. خود دواخانے والے نہیں کر رہے، کرو جی اماں نہیں، کئی کو اس میں پیسے کماتے کا چلے ہوگا اماں. تو اب سنو میرے بھائی، یہ دور یہ ہے. پہلے کے زمانے میں تو دواخانہ بھی نہیں تھا بھائی. کیسے تکلیفیں ہماری مائیں اٹھائی، گرائنڈر نہیں تھا، ایسی تکلیفیں ہمارے مائیں اٹھائی. اس دور میں چکیاں پیستے بیٹھتے تھے، یوں کرتے کرتے کوئی حالت پتلی ہوئی تو جب آٹا بنتا تھا، آدمی گلتا تھا، آٹا پھولتا تھا. جب زمانے میں کیسے کیسے تکلیفات تھے، سب خود ہاتھوں سے جا کے دودھ نچوڑ کے لے کے آ کے بھینسوں سے لے کے آ کے پلاتے تھے اپنی اولادوں کو. آج سب ترقی گھر میں پاکٹ آ کے ڈال کے جا رہا، انہیں دودھ والا لے اماں تو ڈرامے دیکھ لیتے بیٹھ میری اماں تو جگہ سے حل نہ نہیں تو متے کو لا کے دیتا ہوں، دودھ لا کے دیتا ہوں، چاول لا کے دیتا ہوں. اب تو وہ سویگی زومیٹو نکل گیا، کھانا بھی نہیں بناتی بولتی ہماری کھانا بھی نہیں بناتی بولی. اور اب گورنمنٹ ہماری تلنگانہ گورنمنٹ آپ نے بھی ایسی دیش ہے، انہوں بولیے لیڈیز کو بس فری. ایک ٹینشن تھی ہمارے پٹھے، وہ بھی ختم کر جاؤ. اب تو گھر میں بھی نہیں ٹکتی بول رہی ہماری. کرناٹک میں فری، اب پورے انڈیا میں فری ہو گئے تو کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا. ارے بھائی عورتوں کو فری دے رہے ہیں، یہ بھی میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب بعض لوگوں کے گھروں کی عورتیں کہیں بھی نہیں جاتے، ان کو فری دے رہے ہیں. میں روزانہ پھر رہا ہوں، میرے سے پیسے لے رہے ہیں. ارے میرے پیارے مردوں کو فری دیو رے بابا، کم سے کم مرد کام کو تو بھی جاتے، کالج کو جا رہے، یونیورسٹیز کو جا رہے، مردوں کو فری دو رہے بڑے بھائی. میں تو وہ گورنمنٹ کو ووٹ دوں گا بلکہ سوچ رہا ہوں جو مردوں کو بس فری دی. امام صاحب نماز پڑھانے جا رہے ہیں، امام صاحب کو بس فری نہیں ہے. لیکچرر صاحب کالج کو جا رہے پڑھانے، ان کو بس فری نہیں ہے. ہم آپ کو کیوں دی بابا؟ نہیں بولو نا جی، تم لوگ آپ پورے جنٹ خاموش بیٹھے ہوئے، اس لیے تم لوگ آپ پوچھ رہے نہیں، تم آپ کو دے رہے نہیں، انہوں عورتوں کو دے دے رہے پورا. وہ 2,500 روپے بھی عورتوں کو دے رہے. اچھا ہے، انہوں کمانے نہیں جا رہے 2,500 آ رہے، ہم کمانے گئے، ہم آپ کچھ بھی نہیں دے رہے. بڑی عجیب پالیسی سے یار، کون بناتا یہ پالیسی؟ اب تک سمجھ میں نہیں آئی یار. ارے بیچارہ آدمی اتنا محنت کر رہا، دن رات کمانے جا رہا، تیرے کو سیٹ دے رہے 15,000 دے رہا، میں 2,500 دیتا ہوں، بولے تو خود کی بات ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. وہ بیچاریاں کمانے جا رہے، اس لیے ان کو 2,500 کما کو اٹھا. بڑی مزے کی چیز ہے یار، سمجھ میں نہیں آئی اب تک میرے کو. بہرحال اب بچہ ہمارا 2023 میں کھڑا ہوا. میں ہمارے نانی ماں کو مانتا ہی نہیں، نانی کی اماں کو نہیں مانتا، ان کی اماں کو نہیں مانتا، بولتا ہولے کیسا نہیں مانتا، دیکھو ماننا پڑتا. چکیاں پیسے، انہوں تکلیفاں اٹھائے، انہوں درداں سہے، انہوں تکلیفاں اٹھائے، اٹھا کے انہوں نسل آگے بڑھائے. تو تیرے امی آئے اور تو فری کے انجیکشنوں میں تو آ گیا. تو کیسا نہیں مانتا؟ نانی ماں کو ماننا پڑتا بیٹا، بہت تکلیف ہوتا ہے سوئے، بہت انہوں ظلم زیادتیاں سہے سوئے. اور پہلے کے لوگ بھی کیسے تھے، سائیکل دیتے بول کے نہیں بولے تو خبر میں کہتا کہ بیوی کو تانے مارتے رہتا تھا، تمہارے ابا سائیکل دیتے بولے نہیں دیے میرے کو. ماننا پڑتا میرے بھائی، ماننا پڑتا نہیں پڑتا؟ بولو ماننا پڑتا. اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ سے محبت کرو، انبیاء اکرام سے محبت کرو. بات سمجھ میں تو آئی نا آپ کو؟ یہاں تک تو پورا میٹر سمجھ میں آ گیا نا؟ تو آپ درگاہ کو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. 11ویں کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. غریب نواز کا ہوش کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. اور رسول اللہ کی میلاد کریں گے نہیں کریں گے؟ بے شک کریں گے. یہ قدرت کی نظام ہے.
یہ کس کا نظام ہے بولو؟ قدرت کی قدرت کا نظام، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے میرے بھائی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ دیکھو، میرے جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناچیز بندے کو اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں بھیج کے اللہ تعالیٰ میرے کو کچھ بولنے لگا رہا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا کروا رہا ہے؟ بندوں کی ہدایت کا کام کروا رہا ہے۔ نہیں، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں جمع کرا، ایک گنہگار کو بیچ میں بٹھایا، کچھ بولنے لگا رہا، یہ کیا ہے؟ یہ قدرتی نظام ہے، یہ قدرتی نظام ہے، ایک دوسرے کی ہدایت کا سامان ہے، رہبری ہو رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے، دین سمجھانے لگا رہا ہے اللہ۔ پیارے دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے، اس کو سمجھنا، اس کو نہیں سمجھنا، چلتا کہیں کرا بھی، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، آقا کا پورا کا پانی گڑے میں ختم ہوگا، پورا ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ سمجھو، قدرت کو سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو بٹھا کے ایک طرف دین کی بات کرنے کے لیے جمع کر دیا۔ اللہ چاہا تو ہمارے کو دین کے اور رستے پہ لانا ہے تو پھر ایک مرتبہ کووڈ بھیجے تو پھر پورے مسجدوں کو جاتے ہیں، مگر اللہ نہیں کرتا ایسا، یہ اس کی قدرت کے خلاف ہے۔ وہ تکلیف دے کے اپنی بات نہیں منواتا، وہ ہدایت کے رستے دینے کے لیے اپنے بندوں کو پیدا کرتا اور ان کے ذریعے ہدایت کے رستے تیار کرواتا۔ مسئلہ کو سمجھو، تو ہمارا کام ہے وہ بندوں کی قدر کرنا۔ کیا کام ہے بولو؟ بندوں کی قدر کرنا۔ اب آپ قدر کریں، ماشاءاللہ، بلائے، پلین کے ٹکٹ دیے، وہ دیے، بلائے، بلا کے کرسی ڈالے، بٹھائے، سب نیچے بیٹھے، وہاں اور بیٹھے، یہاں اور بیٹھے، یہاں بٹھا کے ہاں بولے مولانا دین کی بات کریں، قدر ہے، یہ احترام ہے۔ جب ہم جیسے گنہگاروں کا احترام اور قدر ہو سکتی ہے تو پھر ان کی قدر کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے ولی ہے، ولی، بے شک بے شک، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، جن کی کرامتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کی رفعتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے اخلاق کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے چلنے کے انداز کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، جن کے اخلاق کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کی راتوں میں عبادت کرنے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے گھروں میں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان ولیوں کی تعریف قرآن میں بیان قرآن، بے شک بے شک۔ جب اللہ ہو کہ ان کی عظمت بیان کرے تو ہم کو ملا ہے نا بھائی، ہمارا کام ہے کام آمنا صدقنا، بھائی اللہ کے ولی ہے، قبول کر لینا، ختم ہوتی کرنا، دعائیں لینا، چلتے پھرتے نظر آنا، غداری نہیں کرنا، اور یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا۔ کریں گے نہیں، ایمانداری سے بولو، کریں گے نہیں، کریں گے۔ اچھا، اب ایک لاسٹ بات سنو، لاسٹ بات، اس کے بعد دوسرا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ لاسٹ بول تو ڈرو نا، کبھی جلسہ ختم نہیں ہوا۔ اب ایک لاسٹ پوائنٹ یہ موضوع کے اوپر، اب میں ایک پوائنٹ ہے، آپ کے ماموں آ کے بولے میاں درگاہ کو نہیں جانا، ماموں بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھو، چچا آ کے بولے میاں یا رسول اللہ نہیں بولنا، پھپھا بولے میاں یہ شرک کے کام نہیں کرنا، سسور جی بول رہے آپ درگاہ کو جاتے، میں آپ کو بیٹی نہیں دیتا۔ چلو اب آپ بولو کیا کرنا، ماموں کی بات سننا یا چچا کی بات سننا یا خالو کی بات سننا یا سسور کی بات سننا یا غریب نواز کا دامن پکڑنا؟ غریب نواز کا دامن پکڑنا، سبحان اللہ، پکڑنا۔ سن لو، آپ کو اسلام ماموں لا کے نہیں دیے، چچا لا کے نہیں دیے، نہیں، پھپھا لا کے نہیں دیے، سسرا بچیچ نہیں دے رہا تو اسلام کہاں سے لا کے دیتا؟ نہیں، بات سمجھ رہے نا؟ سسرے سے آپ بیٹی لے لو، سسرا بیٹی دیا، غریب نواز دین دیے، بے شک، اور مرنے کے بعد خبر میں سسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا؟ نہیں، بتاؤ عبد الجلیل جو تمہارے سسرے تھے ان کی حالت کیسی تھی، ان کی آمدنی کتنی تھی، ان کی تنخواہ کتنی تھی، تمہاری ساس سے ان کا تعلق کیسا تھا، تم جب گئے تو وہ تم کو مرغی کھلاتے تھے کہ نہیں کھلاتے، خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ خوب حضرت، ماشاء اللہ، خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہائے 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 ہائے،
खबर में मामू के बारे में नहीं पूछा जाएगा, चिच्चा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मामू पप्पा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अब्बा के बारे में नहीं पूछा जाएगा। खबर में पूछा जाएगा तो आमिना के लाल के बारे में पूछा जाएगा। बेशक मामू चिच्चा को पकड़ के रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ सकते। खबर में रसूल अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। बेशक बेशक। अच्छा, कर्नाटक में बात औरतें बड़ी खतरनाक हो गई, अपने शौहर को बोल रही, अजी तुम शिर्क के काम न को करो। इतने प्यारे बात है, ठंडे लवली वॉइस। अजी तुम शिर्क के बाद ना को करो घर में, बोलते कि नो शौहर इतना मिठा लड्डू प्यारा छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूँ तू बेगम को सुन के या रसूल अल्लाह बोलना छोड़ दिया, बेगम की बातें सुन के तू या गौस बोलना छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूँ खबर में बेगम आती, अजी खबर में कहाँ आती, खबरस्तान कुछ नहीं आती। दरवाजे में ठहर के टाटा बाय बाय लव यू सो मच बोल के छोड़ देती। रोते रोते पूरे बातें बोलती उन्हें, तुम समझते नहीं, वो तो मालूम रहता। खबर में बेगम नहीं आती, फातिमतुल ज़हरा का बाबा आता है। रसूल अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लो मुसलमानों, खबर में हुजूर को चेहरा दिखाना है। बेशक खबर में हुजूर को पहचानना है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देना है। कब निकलेगी जुबान से ये गवाही? जब दुनिया में उनके गीत गाते रहोगे तो ये गवाही निकलेगी, दुनिया में उनकी सनाखानी करते रहोगे तो ये गवाही निकलेगी, दुनिया में उनको आलिम गैब मानोगे तो ये गवाही निकलेगी, दुनिया में उनकी इताअत और फरमा बरदारी करोगे तो ये गवाही निकलेगी। सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में उनके साथ मक्कारी करके जाओगे, वो हमारी तरह है, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, उन आलिम गैब नहीं है, उन हाजिर नाजिर नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको पीठ उन खबर में है, नहीं सुन सकते ऊपर की। ऐसी मनहूस गुफ्तगू करके ऐसा जो है मनहूस ईमान लेके जाओगे ना, अल्लाह की कसम खबर में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही नहीं निकलेगी। बेशक बेशक नहीं निकलेगी मुसलमान, अल्लाह की कसम नहीं निकलेगी। या उनके गीत गाओ, या उनकी तारीफ करो, या उनकी तौसीफ करो, या उनकी अजमत बयान करो, या उनकी शान बयान करो। यूं बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा मैं बोल के सिखाता हूं, तुम्हें सिखा के जाता हूं, ऐसा बोलो। है नाम में उनके इतना असर, सुभान अल्लाह। जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर,